جوانی کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ جوانی کے خوبصورت لمحات جو تمہیں عطا کیے گئے تھے کہاں گزار کر آئے ہو، اور مال کہاں سے حاصل کیا یہ پوچھے گا، مال کہاں خرچ کیا۔ عالم سے پوچھے گا علم کے مطابق کتنا عمل کیا۔ جب تک ان 5 سوالوں کے جوابات آدمی نہیں دے لیتا تب تک اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے، اللہ کے سامنے سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پہلی بات آپ نے دیکھا کہ عمر کے بارے میں سوال ہوگا، گویا زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت ہی قیمتی ہے، اور جہاں تک آپ کو ٹائم پاس کرنا ہے، آپ ٹائم پاس کیسے کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی زندگی کا ٹائم ٹیبل خود متعین کر دیا ہے، آپ ٹائم کیسے پاس کریں گے؟ کہاں آپ کی زندگی کا ٹائم ٹیبل متعین کر دیا گیا اللہ کی طرف سے؟ پڑھیے سورہ عصر، والعصر، زمانے کی قسم۔ واٹ از ٹائم؟ زمانہ کیا ہے؟ زمانہ کسے بولتے ہیں؟ لمحات کے مجموعے کا نام زمانہ ہے۔ جیسے بہت سارے ریت کے ذرات ملتے ہیں تو پتھر کی چٹان بن جاتی ہے، ایسے ہی لمحات کے مجموعے کا نام زمانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لمحات کے مجموعے کی قسم کھا کر کے بولتا ہے کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ تمہاری زندگی کا پورا ٹائم ٹیبل یہ ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ تمہاری زندگی کا ٹائم ٹیبل ہے۔ اگر ان کے علاوہ تم نے اپنی زندگی کے لمحات کہیں اور صرف کیے تو تم خسارے سے نہیں بچ سکتے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، لمحات کے مجموعے کی قسم، تمام انسان گھاٹے کے اندر ہیں، مگر 4 انسان گھاٹے میں نہیں ہیں۔ یہ انسانی زندگی کا ٹائم ٹیبل بنا دیا گیا ہے، مسلم زندگی کا، مومن زندگی کا ٹائم ٹیبل ہے۔ اس کے علاوہ ٹائم گزارنے کا اور کہیں آرڈر نہیں ہے، اور کہیں حکم نہیں ہے، اذن نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ آپ کی زندگی کا ٹائم ٹیبل تو اللہ تبارک و تعالی نے متعین کر دیا ہے، آپ کو ٹائم پاس نہیں کرنا ہے۔ زندگی کے لمحات بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، زندگی کی بے ثباتی کا عالم یہ ہے۔ ہمارے ایک شاعر دوست نے کہا کہ دیکھنا ایک روز گر جائے گی دیوار حیات، کیا بولتا ہے؟ دیکھنا ایک روز گر جائے گی دیوار حیات، ریت کے ذرات کا ہے سلسلہ ٹھہرا ہوا۔ جس طریقے سے ریت کے ذرات کہیں جمع ہوں، ہوائیں چلتی ہیں اور ریت کے ذرات بکھر جاتے ہیں، ایسے ہی جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے ہماری زندگی کے لمحات گزرتے جا رہے ہیں۔ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ بغداد کے یا کہیں کے بازار میں ایک آدمی زور زور سے چلا رہا تھا، ارے بھائی میرا سامان جلدی سے خرید لو ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا، مجھے نفع تو ملے گا ہی نہیں، میرا سرمایہ بھی ہاتھ سے چلا جائے گا۔ لوگوں نے جب اس کی چیخو پکار سنی تو قریب آئے کہ بھائی کیا بیچ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے جلدی سے میری چیز خرید لو ورنہ نفع تو نفع، میرا سرمایہ بھی چلا جائے گا، میری پونجی بھی چلی جائے گی۔ لوگوں نے قریب آ کر کے دیکھا تو برف بیچ رہا تھا، برف بیچ رہا تھا۔ یہ زندگی برف کی مثال ہے، جیسے جیسے لمحات گزر رہے ہیں یہ برف پگھل رہی ہے، جلدی سے بیچ کر کے پیسے کھڑے کر لو ورنہ نفع تو نفع، سرمایہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو تم ٹی وی اس لیے لاتے ہو تاکہ ٹائم پاس کرو، ٹائم پاس کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے مومن زندگی کا ٹائم ٹیبل تو متعین کر دیا ہے، زمانے کی قسم کھا کر، اور زمانہ نام ہے لمحات کے مجموعے کا۔ آخری ٹکڑا بڑا عجیب ہے، عالم سے پوچھا جائے گا علم کے مطابق کتنا عمل کیا۔ اب میری طرف مت دیکھیے، میں ہی عالم نہیں ہوں، آپ لوگ بھی عالم ہیں، جتنا آپ سن رہے ہیں اتنے کے آپ عالم ہو گئے، میری طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو جتنا آپ کو علم حاصل ہو گیا اللہ پوچھے گا کہ علم کے مطابق تم نے کتنا عمل کیا۔ ایک نکتہ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں دولت کے ساتھ علم کا تذکرہ ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ کہیں بھی کوئی بڑا کارنامہ ظہور پذیر ہوا ہے تو علم اور دولت دونوں کے تال میل سے۔ محدثین نے جو حدیثوں کی بڑی بڑی شرحیں لکھی ہیں،
بڑی عمدہ عمدہ کتابیں تصنیف کی ہیں، در حقیقت ان عالموں کے ساتھ ساتھ سرمایہ داروں کا بھی شیئر رہا ہے، اور سرمایہ داروں نے ان کی کافی مدد کی، ان کا کافی تعاون کیا، تب علم کا یہ قافلہ آگے بڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اتری تو ایک طرف وحی کا علم ہے اور دوسری طرف حضرت خدیجہ مال لیے کھڑی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق مال لیے کھڑے ہیں، حضرت عثمان غنی مال لیے کھڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی وجہ سے حضرت خدیجہ کو سلام بھیجا، اور عثمان غنی کے بارے میں نبی نے فرمایا جنگ تبوک کے موقع پر کہ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو عثمان سے راضی ہو جا۔ حضرت عثمان کی جو کچھ فضیلت ہے اس بنا پر ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاں کہیں ضرورت پڑی بے دریغ انہوں نے خرچ کیا، خرچ کرنے سے پیچھے نہیں ہوئے، جہاں بھی ضرورت پڑی فوراً مال لے کر کے حاضر ہو گئے۔ سینکڑوں اونٹ جنگ تبوک کے موقع پر، سینکڑوں گھوڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف نگاہ ڈال رہے ہیں اونٹ ہی اونٹ نظر آ رہے ہیں، سینکڑوں اونٹ، سینکڑوں گھوڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مارے خوشی کے لال ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی اتنے میں ایک تھیلی میں کچھ لے کر کے آئے، داماد ہیں، دو دو بیٹیاں دی ہوئی ہیں، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ کی راہ۔ کہا کہ عثمان تم نے اتنے اونٹ دے ڈالے، اتنے گھوڑے دے ڈالے، اب کیا لائے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول 1000 دینار اس تھیلی کے اندر ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اور سرخ ہو گیا اور کہا کہ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو عثمان سے راضی ہو جا۔ تو عثمان کی جو کچھ فضیلت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے بے طرح خرچ کیا انہوں نے۔ تو علم اور دولت کے تال میل سے علم کا قافلہ آگے بڑھا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خدیجہ کی یہ تعریف حضرت عائشہ کو پسند نہیں آتی تھی رضی اللہ تعالی عنہما، یہاں تک کہ جب تک ان کی وفات نہیں ہو گئی آپ نے دوسری شادی نہیں کی، محبت کا عالم دیکھی کہ کہیں میری خدیجہ کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ، ان کے انتقال کے بعد ان کی سہیلیوں کو تحفے بھیجا کرتے تھے، ہمیشہ خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ غصے میں آ کر کے حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیوں اس بوڑھی عورت کا ذکر کرتے رہتے، اللہ نے اس سے اچھی عورت آپ کو دے رکھی ہے۔ اپنے بارے میں بول رہی تھی، آپ ایک بوڑھی عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خبردار، خدیجہ کے بارے میں ایسی بات آئندہ مت کہنا۔ ارے وہ میرے اوپر ایمان لائی جب لوگوں نے انکار کیا تھا، اور جب سارے لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا تو خدیجہ نے میرا ساتھ دیا تھا، اور جب میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں محروم تھا، تو میری خدیجہ نے مال میرے لیے فراہم کیا تھا۔ خدیجہ کے میرے اوپر بہت احسانات ہیں، اور ساری اولاد تو انہی سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز گفتگو دیکھ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے افسوس کرنے لگی کہ کہاں میں نے خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں ایسی بات کہہ دی، نہ کہا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا۔ ملک عرب سے جو پختہ قبروں کا صفایا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے ایک قوم نجدیوں کو آج بھی برا بھلا کہتی رہتی ہے، آپ وہاں بھی دیکھیں کہ ایک طرف محمد ابن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کا علم ہے تو دوسری طرف محمد ابن سعود کا مال ہے۔ اس طریقے سے علم کا یہ قافلہ آگے بڑھا۔ سب سے پہلے جو لوگ جنت میں جائیں گے، جہنم میں جو لوگ سب سے پہلے جائیں گے، ان میں ایک ریاکار عالم کا تذکرہ ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک ریاکار دولت مند کا بھی تذکرہ ہے۔ دیکھیے وہاں علم کے ساتھ دولت کا تذکرہ ہے۔ اکثر جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ علم کے ساتھ دولت کا تذکرہ ضرور ہے۔ لوگ دولت کو بہت برا سمجھتے ہیں، نہیں، بری چیز نہیں ہے۔ حضرت عثمان کی ساری فضیلت تو اسی دولت کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں بے درے خرچ کیا۔
آج سرمایہ داروں کو لوگ بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے، اس لیے کہ یہ سرمایہ دار عثمان غنی کی طرح تھوڑی ہیں، اللہ کے راستے میں دینا ہو تو 10 روپیہ نکالتے وقت ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اور جب کہیں خرافات میں ان کو پیسہ لگانا ہو تو بے دریغ صرف کرتے ہیں، تو مذمت کے قابل نہیں ہے۔ لوگ اگر ان کو برا سمجھیں تو کیا برا کرتے ہیں؟ تو یہاں ایک سوال کا جواب تھا کہ ہم تھکے ہارے آتے ہیں اور ٹی وی کے سامنے اس وجہ سے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ دن بھر کی تھکن دور ہو جائے، روح کو تسکین ملے۔ روح کو تسکین ٹی وی دیکھنے سے نہیں ملے گی، بلکہ آپ کی پریشانی میں آپ کی روحانی اذیت کے اندر اور اضافہ ہو جائے گا۔ روح کا تعلق آسمان سے ہے، اسے آسمانی غذا چاہیے، اسے مادی غذا کے ذریعے مطمئن نہیں کیا جا سکتا، اسے ٹی وی کے ذریعے، گانوں کے ذریعے مطمئن نہیں کیا جا سکتا۔ تھوڑی دیر کے لیے مطمئن ہو سکتی ہے آپ کی روح، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بچہ بھوک سے دودھ کی وجہ سے رو رہا ہو، ماں کو اگر وقت نہیں ہے، کام میں مشغول ہے، تو سوچتی ہے کہ تھوڑی دیر بعد اس کو دودھ پلا دوں گی، لیکن بچہ رو رہا ہے، اب تھوڑی دیر اس کو چپ کرانے کے لیے کیا کروں، تو وہ نپل اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے، وہ نپل تھوڑی دیر تک وہ چوستا رہتا ہے۔ بتائیے اس نپل سے اس کا پیٹ بھرنے والا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے تو اسے سکون مل جائے گا، لیکن اصلی سکون کب ملے گا؟ جب ماں اسے اپنی آغوش میں لے کر کے اسے دودھ پلانے لگے۔ ماں کے دودھ سے اس کو سیرابی ہوگی اور اس کی پریشانی زائل ہوگی، اس کی تشنگی مٹے گی، اس کی بھوک مٹے گی۔ نپل سے تھوڑی دیر کے لیے وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی حال روح کا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تو اسے ان مناظر کے ذریعے مطمئن کیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت میں روح کو سکون نہیں ملے گا ان تمام چیزوں سے۔ روح کو اصلی سکون ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، جیسا کہ سورہ رات کے اندر اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ دلوں کو، روحوں کو اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے ہوتا ہے۔ بہت ساری عورتوں کو یہ کہتے سنا گیا کہ کتنی بھی پریشانی ہو، میں سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتی ہوں تو دل کو سکون ہو جاتا ہے۔ اللہ، سچ مچ قرآن میں دل کا سکون ہے، اور یہ بات جو اس عورت نے کہی بالکل قرآن کے آئینے میں کہی ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم جب کسی کو ممنوع قرار دیتا ہے، کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے، تو صرف حرام قرار دینے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ اس کا الٹرنیٹیو بھی بتاتا ہے۔ مثلا اگر وہ ٹی وی سے روک رہا ہے تو اس کا الٹرنیٹیو بھی بتا رہا ہے کہ یہاں اگر تم رک جاؤ گے، اس چیز سے تم کو روکا جا رہا ہے تو اس کا نعمت بدل ہم تمہیں دے رہے ہیں، الٹرنیٹیو دے رہے ہیں۔ یہ الٹرنیٹیو قرآن میں موجود ہے، ذرا غور کریں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث سے مراد غنا ہے، آلات غنا ہے، اور یہ فحاشی کے مناظر ہیں۔ تو جو لہو الحدیث خریدتا ہے، لہو الحدیث کے ضمن میں ٹی وی بھی آ جاتی ہے، جو لہو الحدیث خریدتے ہیں کائے کے لیے؟ لیضل عن سبیل اللہ، قابل غور جملہ ہے یہ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دے۔ ضلالت کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف جانے والا راستہ ہے اس راستے سے ہٹا کر کے شیطان کے راستے کے اوپر ڈال دے، یہ ہے اضلال فی سبیل اللہ۔ لیضل عن سبیل اللہ، اضلال عن سبیل اللہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف جا رہا ہے ایک راستہ، اللہ کا ایک راستہ ہے، اس راستے پر چل کر کے تمہیں رضوان الہی کی منزل ملے گی، یہاں اللہ تم کو ملے گا، وہ اللہ کا راستہ ہے۔ اب کیا کرتا ہے شیطان؟ اس لہو الحدیث کے ذریعے اس راستے سے اس کو دوسرے راستے پر لگا دیتا ہے، ظاہر ہے کہ اسے منزل ملنے والی نہیں، بغیر علم کے۔ وَيَتَّخِذْهَا هُزُوًا، ابھی میں بتاؤں گا کہ وہ اس کو مذاق کیسے بنا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وعید سنائی کہ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اچھا، اب لہو الحدیث خریدنا، لہو الحدیث استعمال کرنا، آلات غنا، آلات موسیقی، میوزک کے انسٹرومنٹس استعمال کرنا ناجائز قرار دے دیا گیا۔